اللہ 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 جلے شان اللہ صدا میری پہنچے گی عرش معلا اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جلے شان اللہ تو رحیم تو کریم تو ستار تو غفار تو رحیم تو کریم تو ستار تو غفار برست گرم جھم نور تجلی اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جلے شان اللہ رزق دے بے حساب اے رزاق اے وہاب رزق دے بے حساب اے رزاق اے وہاب مشکل کو کر دے آسان اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جلے شان اللہ صدا میری پہنچے گی عرش معلا اللہ ہی اللہ جلے شان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب پروگرام فضائل شہادت کے ساتھ یہ ذرائع ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام خراج تحسین ہے طبقہ نسواں کی جانب سے، عقیدتوں کا خراج ہے مظلوم کربلا کو، امام کربلا کو۔ لیکن اس سے قبل یعنی امام عالی مقام کا عالی مقام سمجھنے سے قبل ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شہادت کا رتبہ کیا ہے، شہادت کا مفہوم کیا ہے، شہید کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات اس کی شاہد ہیں، اس کی گواہ ہیں۔ اولئک الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کا راستہ دکھا دے کہ جو انعام یافتگان ہیں، کہ جو شہداء ہیں، جو صدیقین ہیں، انبیاء کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ شہید شاہد ہیں، یہ شہید گواہ ہیں، یہ بارگاہ رب العزت میں پہنچنے والے ہیں، اور وہ بھی براہ راست ایک ہی جست میں۔ یہ وہ ہیں کہ اگر بات ہو کہ شہید شہادت سے مشتق ہے تو یہ گواہ ہیں، یہ بروز قیامت گواہی دینے والے ہیں، اور ان کی گواہی مقدم ہوگی جناب دیگر یعنی عوام الناس پہ۔ یہ وہ ہیں، یعنی اگر ہم شہید کی بات کریں اور مشہود کے حوالے سے میں بات کروں، مفعول کے حوالے سے میں بات کروں، تو یہ مشہود لہو بالجنہ ہیں، یعنی جن کے حق میں جنت کی گواہی اللہ اور ان کے فرشتوں کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ تو اب اسٹیمپ لگ گئی ہے شہداء کرام پہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی بارگاہ میں انعام یافتگان ہیں۔ مولا
تو ہمیں شہداء کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ آج بات ہوگی فضائل شہادت میں شہادت کی حقیقت، شہادت کے مفہوم کے تعلق سے۔ جناب ہمارے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، جن کے جداگانہ اسلوب کے ہم سب معترف ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا احسان۔ ماشاءاللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور جناب فضائل شہادت میں آج جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، نوجوان نسل اسپیشلی یوتھ انہیں بہت پسند کرتی ہے، اسلامک موٹیویشنل اسپیکر جہان شاہ ہمارے ساتھ ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جناب آج ہم بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کی پسندیدہ ثنا خواں، منقبت خواں سعدیہ عزیر کاظمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سلامت رہیے، بہت عمدہ آغاز کیا ہے، دمدار آغاز کیا ہے، اللہ پاک سلامت رکھے پنجتن پاک کے نام کی برکت سے۔ جناب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آپ ہمیں بتائیے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کہ جب بات ہوتی ہے شہادت، جی کتنی وسعت ہے اس ایک لفظ میں، تو شہادت کا مفہوم کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ندا، شہادت کے معنی گواہی دینا، اور شہادت سے مراد امر حق کے لیے مارا جانا، راہ حق میں جہاد کرتے ہوئے مارا جانا، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا۔ ندا، ہر چیز کے لیے بخشش کا ذریعہ شہادت ہے۔ بے شک۔ شہداء اپنی شہادت پیش کر کے موت کو حیات اور زندگی عطا کرتا ہے۔ بے شک۔ جب شہید شہادت کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس کے لیے جنت کی گواہی اور بشارت سناتے ہیں۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں۔ ان کی روحیں سست پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہتے ہیں میوے کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عرش پر قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اور پھر واپس وہ ان قندیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے 3 بار ان کی خواہش پوچھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اے میرے رب، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس پہنچا دیا جائے، ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، ہم اللہ کی راہ میں مارے جائیں اور شہید کہلائیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل موت شہادت کی موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس چیز کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں اور دوبارہ زندہ کیے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ندا، سبحان اللہ، جس موت کی تمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تو وہ موت کتنی افضل اور کتنی قیمتی ہوگی۔ بے شک۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ابو طراب، تم شہادت پاؤ گے، اور جب تم شہادت کے منصب پر فائز ہوگے تو تمہارے صبر کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے کہ یا رسول اللہ، اس دن میں بہت خوش ہوں گا، اللہ کے حضور شکر ادا کروں گا، شکرانے کے نوافل ادا کروں گا کہ میرے رب نے مجھے شہادت کے منصب پر فائز کیا۔ دیکھیے ندا، ہر شخص جو ہے وہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی شخص دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش نہ کرے کہ اسے دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ مل جائیں، مگر شہید کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ واپس جائے، اللہ کی راہ میں مارا جائے اور شہید کہلائے۔ دیکھیے شہید جو ہے، اب میں شہادت کی تھوڑی سی حقیقت پہ بات کر رہی ہوں کہ شہید جو ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے عطا کردہ سچے دین کی زبان سے تو گواہی دیتا ہے، مگر پھر اپنی جان قربان کر کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ شہید اپنے خون سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے اللہ کے سچے دین کے نفاذ کے لیے اپنی جان قربان کر دینے سے بھی طریق نہیں کیا۔ لیکن دیکھیے
ندا شہادت ایک جذبے کا نام ہے جی، اور اس جذبے سے سرشار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزارتے ہیں۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے نام ان کی زندگی میں ان کی پہچان بن جاتے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے قدموں کے نشان تاریخ کے صفات پر چھوڑ جاتے ہیں۔ اور یہ درجہ، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ توقیر صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو شہادت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جناب، شہادت کی حقیقت کے تعلق سے مفصل کلام پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ نے کیا ہے۔ یہ ظاہری موت سے ابدی زندگی کا اور حیات کا کام لیتے ہیں، اور جناب اس دار فانی سے دار الباقی کی جانب منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ انعام یافتگان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مائیں ہمیں عطا کر دے کہ جو مجاہدین تیار کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فضائل شہادت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب۔ مقام شہادت مقام فضیلت ہے، بظاہر بندہ خاک و خون میں مل رہا ہے، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت سے، رب العرش سے ملاقات کر رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں شہادت کی حقیقت کے تعلق سے، شہادت کی فضائل کے تعلق سے، اور محترمہ جہان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی سمت بڑھتے ہیں۔ جی، شہادت کے فضائل کے تعلق سے کلام کریے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک حدیث جو آپا نے بھی کوٹ کی، میں اس کو پھر سے کوٹ کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کروں گی کہ ایک ایسا رتبہ، ایک ایسا مرتبہ جس کو کون مانگ رہا ہے؟ نبی الانبیاء، خیر البریہ اور حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کس طرح، کس انداز سے مانگ رہے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ قسم کھا کر یہ بات بولتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کرنا ہونا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہونا چاہتا ہوں، پھر زندہ ہوں۔ تو 3 بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو آپ یہ سوچیں یہ کون سا جذبہ ہے جس کو نبی الانبیاء خود مانگ رہے ہیں، اور صرف وہ نہیں مانگ رہے، ان کے ساتھ اور ان کے صحابہ بھی مانگ رہے ہیں، اور کس طرح دل و جان سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے فضائل کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے ای الاعمال افضل، کون سے وہ اعمال ہیں جو سب سے افضل ہیں؟ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الایمان باللہ ورسولہ، ایمان، اور اس کے بعد کیا کہہ دیا؟ الجہاد فی سبیل اللہ، ثم ماذا؟ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ فوراً ہی اس کے بعد، کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر عبادت بھی جہاد ہے، اپنے نفس پر قابو کرنا بھی جہاد ہے، اور جہاد کرنے کے بہت سارے اقسام بھی ہیں جو کہ آگے آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو یہ ہر چیز ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سے لوگ افضل ہیں، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنی نفس کو اور اپنے مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو آپ اس کی فضیلت کو یہاں سے دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ایسا اعداد کر کے رکھو، اپنے آپ کو ایسا تیار کر کے رکھو کہ جس میں کہ گھوڑے بھی ہوں تمہارے ساتھ میں اور تمہاری پوری قوت بھی ہو۔ کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ، کیونکہ جو عدو اللہ ہے نا، جو کفار ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان لوگوں کے اوپر ہیبت ڈالنے کے لیے، ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خوف طاری کرنے کے لیے۔ کیوں وہ لوگ مسلمانوں سے ڈریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے ساری خلقت، جس چیز سے ساری خلقت، سارے لوگ، یہاں تک کہ ایک جانور بھی موت کے خوف سے پلٹ کے حملہ کرتا ہے۔ تو موت اتنی خوفناک چیز ہے بظاہر، لیکن مسلمان اس کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ مانگتا ہے۔ لوگ اس بات سے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جس کو تم لوگ مانگ رہے ہو، یہ کون سا جذبہ ہے، یہ کیا ایسا جو کہ سب سے قیمتی متاع کو قربان کر کے، زندگی کے لیے تو سب کچھ کیا جاتا ہے، زندگی کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، اس کو قربان کر کے ایک انسان مانگ رہا ہے۔ تو آپ اگر خالد بن الولید کی طرف نظر
ڈالیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی فضیلت میں کہ اگر مجھے کسی رات میں ایک دلہن پیش کی جاتی ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے، یا مجھے کسی بیٹے کی بشارت ہوتی ہے، مجھے اس سب سے زیادہ یہ چیز محبوب ہے کہ بہت برفیلی رات میں، بہت ٹھنڈی رات میں میں جو ہوں وہ جہاد کے لیے نکل جاؤں اور دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دوں. تو آپ یہ سوچیں یہ کیا چیز ہے. ایک اور صحابی کیا فرماتے ہیں، عمرو بن عتبہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے 3 چیزیں مانگی ہیں، 2 مل گئی ہیں، ایک کی میں تمنا کرتا ہوں. اچھا. تو وہ 2 کیا چیزیں مل گئی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان ازہد فی الدنیا، کہ میں دنیا کے لیے اتنا مستغنی ہو جاؤں، اتنا مجھے زہد عطا ہو جائے کہ اب کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے مجھے اس کی پرواہ ختم ہو جائے. دوسری چیز کیا مانگ رہے ہیں کہ میں نماز کو پوری طرح سے قائم کرنے والا بن جاؤں کہ پھر مجھے اس کو ادا کرنے میں کاہلی اور سستی نہ ہو. اور تیسری چیز جس کا کہ میں انتظار کر رہا ہوں وہ کیا چیز ہے؟ ان اشہد فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو جاؤں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. تو حفصہ رضی اللہ عنہا ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں آپ، کہ آپ شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی مانگ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کیسے ان کی دعا کو قبول کیا کہ ان کو شہادت بھی نصیب ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شہر میں نصیب ہوتی ہے. تو اس طرح کے اور بہت سی ایسی چیزیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جو جہاد کرنے جا رہا ہے، وہ تلوار نکال کے جا رہا ہے، سامنے سے یہودی جو ہے مرحب، وہ کیا بولتا ہے کہ میں مرحب ہوں، مجھے سارا جو خیبر ہے وہ مرحب کے نام سے جانتا ہے اور میں اس طریقے سے وار کرتا ہوں. اس پر وہ انسان جس کو پتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ جہاد کے لیے جا رہا ہے اپنی تلوار نکال کے، انا الذی سمتنی امی حیدرا ترغام آجا من کلیث قسورا. یہ پورا شہر ہے، یہ کون؟ میں ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے اور میں اس شیر کی طرح ہوں جس کے جو ہے وہ گردن ایسی ہے، اس کے بازو ایسے. وہ پورے ایک صفت پوری وصف کیا جا رہا ہے، وہ فخر سے شعر ادا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ مسلمان ہیں، وہ اس شہادت کے مرتبے پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں جس کے کہ بہت سارے فضائل ہیں جن کو کہ مشکل ہے کہ ہم اس وقت میں مزید وہ کر سکیں، لیکن یہ کہ بے انتہا فضائل ہیں اس کے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جناب براہ راست حسن مطلق کا ملکوت کا مشاہدہ کرنے والے ہیں یہ شہید. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جذبے کو ابھارنے میں، یعنی آپ کی تقاریر میں آپ جب بھی کوئی خطبہ دے رہے ہیں تو ایسا جذبہ ابھار رہے ہیں کہ پھر وہ آپ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ، جیسے کہ میری بہن نے بتایا بھی. میں آپ کی سمجھ آؤں گی اور اب ہم چاہتے ہیں کہ شہادت کی اقسام کے تعلق سے کلام ہو. آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں انہیں ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، انبیاء، شہداء، صالحین، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا، اور نیک لوگ. اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے گی کہ شہداء جو ہیں، شہید جو ہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتے ہیں اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے صبر و استقامت سے کام لے، یا شہید ہو جائے یا غالب آ جائے تو اس کے لیے قبر میں سوال جواب نہیں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا اس روزے دار اور عبادت گزار کے مانند ہے جو روزہ رکھتے اور نماز پڑھتے نہیں تھکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا تو اس حالت میں قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون تو بہہ رہا ہوگا، اس خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر اس کی خوشبو جو ہے وہ مشک جیسی ہوگی. دیکھیے شہادت کی 2 قسمیں ہیں. اچھا، بظاہر ہم خون جو ہے وہ ناپاک بھی ہوتا ہے، لیکن جو شہداء کا خون ہے وہ ان کا میڈل ہے، بالکل وہ ان کے لیے اعزاز ہے، بالکل اعزاز ہے، بالکل غسل نہیں دیا جا رہا. انہیں آگے میں بتاتی ہوں اسے. دیکھیے کہ شہادت کی 2 قسمیں، شہید حقیقی اور شہید حکمی. شہید حقیقی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے اپنی راہ جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے. دیکھیے انہیں غسل نہیں دیا جاتا، انہیں کفن نہیں دیا جاتا، جنازہ پڑھانے کے بعد جن کپڑوں میں ہوتے ہیں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے گا. جبکہ عشق اور جو
جبکہ جو ہے شہید حکمی اسے کہتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بشارت ہوئی ہے کہ یہ شہید ہیں اور ان کو آخرت میں جو ہے شہداء کی فہرست میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ شہید کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایسے تو میری امت میں شہداء کم ہوں گے۔ تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اس کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاعون سے مرے وہ بھی شہید ہے، جو کسی ملبے کے نیچے دب کر کسی چیز کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو بخار میں مرے، جو پیٹ کی بیماری میں مرے، جو پانی میں ڈوب کر مر جائے، جو جل کر مر جائے تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ جب ہم شہید حقیقی پر بات کرتے ہیں تو ندا میں حضرت امام علی مقام کو ضرور خراج عقیدت پیش کروں گی۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ جب زندگی میں دو راستے آ جائیں کہ دشمن سر اٹھانے نہ دے اور دین سر جھکانے نہ دے تو تیسرا راستہ سر کٹانے کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے سر کو کٹانا پسند فرمایا، سر کو جھکایا نہیں، اور اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گود کے پالوں کے ساتھ اتنی عظیم قربانی دی، اور یہ عظیم قربانی دے کر آپ نے اپنے والدین، اپنے نانا جان اور سب سے بڑھ کر اپنے دین کا نام سر بلند فرمایا۔ دیکھیے تیروں کی بوچھاڑ، نیزوں کی بوچھاڑ سر سجدے میں ہے کہ سبحان رب العلیٰ، اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں کہ سارے جہاں کو اپنے عمل سے سکھا دیا، جینا رسول پاک نے مرنا حسین نے۔ جینا رسول پاک نے۔ ایک نعتیہ کلام ساتھیہ سنا دیں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی کہ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम फ़ज़ाइल शहादत के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज बात हो रही है शहादत की फ़जीलत के ताल्लुक़ से, शुहदा के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से। ये अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद करते हैं, जो शुहदा होते हैं, क़िताल करते हैं और हयात अबदी पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इतने इनामात हैं कि मैं समझती हूँ कि जिनकी तफसील आज की माँओं को, बहनों को, बेटियों को सुननी चाहिए, ताकि वो अपनी औलाद के क़ुलूब में, उनके अज़हान में, क्योंकि जहन साजी का जो कारखाना है वो बुनियाद है, वो आपका अपना घर है। आप जहन बना रही हैं अपनी औलाद के, तो आपने उन्हें समझाना है कि अगर ये बज़ाहिर तो हमें नज़र आ रही है मौत, लेकिन ये ज़ाहिरी मौत से हयात जावेदानी का काम कैसे लेना है, अल्लाह को कैसे राज़ी करना है। तो वो जो इनाम हैं कि जो शुहदाए कराम को हासिल होते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में जान लुटा देते हैं, तो उन इनामात का ज़िक्र कीजिए और कौन से इनामात अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उन्हें दिए जाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने पहले तज़किरा किया था, अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने किस तरह से वो शहादत को तलब करते हुए जा रहे हैं, किस तरह जिहाद के लिए जा रहे हैं। अगर उन्हीं के ही फ़र्जंद की आप तरफ देखते हैं, अल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो वो किस तरह से, उनको पता था, उनको एक रात पहले ये चीज़ पता चल गई थी कि कल क्या होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आके बता गए थे। तो फिर ये क्या चीज़ थी? ये तक़वा था। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। तो वो क्या मखरज है, वो क्या चीज़ें, क्योंकि उनको सब दिख रहा है कि अब क्या इनामात आने वाले हैं, अब क्या करामात आने वाली हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसलिए शहीद जो है, जो शहीद होने का जज्बा रखता है, वो उस तरफ भागता है, क्योंकि उसको क्या मिलने वाला है ये उसको पता है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई सबसे पहले कि उसका ईमान सबसे पहले मजबूत है, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल कितना ज़्यादा मजबूत है, और उसके अंदर बहादुरी कितनी ज़्यादा है कि अगर किसी इंसान के अंदर ये तीन चीज़ें ना हो तो वो कोई भी इबादत नहीं कर सकता। शहीद होना तो बहुत अलग चीज़ है, वो तो बहुत दूर की चीज़ है। पहले ये जज्बात आ गए, पुख्ता हो गए, तब इंसान इस रास्ते पर निकलेगा और फिर वो अपनी जान को जो है वो कुर्बान कर देगा अल्लाह ताला के लिए। तो आप ये देखें कि फिर उसको, क्योंकि शहीद को ये जो ये तमन्ना रखता है, उसको ये पता है कि अल्लाह ताला ने ये जो जान दी हुई है ना, ये क्या है, ये इस आयत में आता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़तुलून व युक़तलून वअदन अलैहि हक़्क़ा। तो ये जब आपको जब इसकी फ़हम आ गई है, इसकी समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने आपकी जानों को ख़रीद लिया है, आपके मालों को ख़रीद लिया है आपसे, क्यों? बिअन्न लहुमुल जन्नह, क्योंकि जन्नत देंगे, और वो कोई मामूली जन्नत भी नहीं है। वो कौन सी जन्नत है? 100 मरतबात शहीद के लिए दिए गए हैं। तिरमिज़ी शरीफ की ये रिवायत है कि 100 मरतबात दिए गए हैं, हर मर्तबा से और दूसरे मर्तबे में खरीदने वाला अल्लाह है, अल्लाह तो है। क्या तो पेमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या रिवॉर्ड होगा, क्या चीज मिलने वाली? तो एक दरजा से दूसरे दरजा तक जाने के लिए 100 साल का जो है वो अरसा लगेगा। या इस तरह से आप इसको देख लें कि माबैन समाई वल अर्द, जैसा कि जमीन में और आसमान में फासला है कि हम तसव्वुर, असल में हमको ये पता नहीं है आसमान कहाँ पर है, उसकी वसाअत क्या है, वो कहाँ तक है। तो सोचे लामहदूद जन्नत मिल रही है, वो कौन सी ऐसी जन्नत या इकरामात मिल रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला ने एक तसल्ली भी दे दी। क्या तसल्ली दे दी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मन सअल शहादा बिसदक़िन बलगहुल्लाह मनाज़िल शहादा व इम्मा अला फ़िराशे। इसको मांगो, इसकी तलब करो। को अगर दिल से सदक़ से तलब किया है तो कभी कभार ऐसा भी होगा अल्लाह ताला की तरफ से कि आप अपने बिस्तर पे हैं, अला फ़िराशी है, कि अपने बिस्तर पे और आपको मनाज़िल शहादा मिल जाएंगे। लेकिन वो तलब की बात है सारी की सारी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ग़ज़वात में देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके बता दिया कि ये वो लोग थे जो इसलिए जंग पे निकल रहे थे ताकि लोग उनके बारे में ये कहें कि ये गाजी हैं और ये जो हैं वो जिहाद कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो सारा का सारा दारोमदार जो है वो नियत का इसमें आ रहा है। अब अगर मरातिब के ऊपर आ जाते हैं, एक और हदीस में आता है कि 6 मरातिब हैं शहीद के लिए। वो कौन कौन से मरातिब हैं? सबसे पहला तो ये कि जैसे ही आपकी एक रूह निकलने की जो तकलीफ है वो इतनी ज़्यादा है कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो शहीद को ऐसे हो रही है जैसे कि एक चूंटी ने काट लिया हो। शहीद को सिर्फ ऐसी तकलीफ हो रही है। बज़ाहिर हमें दिख रहा है कि काट दिया गया, जला दिया गया, कुछ भी हो गया, लेकिन ये बज़ाहिर हमें दिख रहा है, लेकिन उस शहीद को वो तकलीफ नहीं हो रही जो जान निकलने की असल तकलीफ है। उसके बाद वो 6 मरातिब क्या दिए जा रहे हैं कि एक ही दुफ़ा में जहाँ जान निकली वहाँ सारे के सारे गुनाह माफ़ हो गए। सारे के सारे गुनाह माफ हो गए। उसी वक्त अपना मक़अद जन्नत में देख लिया, यरा मक़अदहु मिनल जन्नह, अपनी जगह देख ली। उसके बाद अल-फ़ज़अल अकबर से वो बरी हो जाता है। जो फ़ज़अल अकबर जो क़यामत की जितनी भी हौलें हैं उससे वो बिल्कुल अमन में आ जाता है। और उसके
سر کے اوپر ایک ایسا تاج رکھا جاتا ہے جس میں کیا ہے، اس کا جو یاقوت ہے وہ پوری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے، ایک ایک یاقوت اس کا، 72 حور العین سے اس کی شادی کروائی جائے گی۔ اور ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ ایک شہید اپنے ساتھ 70 لوگوں کی شفاعت کرتے ہوئے جائے گا، 70 لوگوں کی شفاعت۔ تو آپ یہ دیکھیں، اور شہید کا اجر جو ہے وہ دنیا میں اس کی شہادت سے ختم نہیں ہو رہا ہے، اس کا جو اجر ہے وہ مضاعفہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی حدیث شریف کی روایت ہے کہ اس کا اجر مضاعفہ ہو رہا ہے، فتنۃ القبر سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اور ایک اور بشارت یہ آ رہی ہے کہ جب آپ سورۃ الدخان پڑھتے ہیں نا یوم الجمعہ کو یا پھر جمعرات کو، تو وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو دخان غبار وہاں پر ہے جو یوم حشر میں ہے، تو شہید جو ہے وہ اس سے بھی بری ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شہادت اور اس دن کا جو غبار ہے وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سارے کے سارے اکرامات اور جو انواع بتائیے کہ شہید، سب سے پہلا جو شہید ہے وہ تو یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ نکل کے شہادت حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اقسام آپا نے بتا دی آپ کو کہ کون کون سی اقسام ہیں۔ تو ہمیں ایز این امت محمدیہ اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت سارے راستے اور مواقع بتا دیے جس سے ہم لوگ اس مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ کیا بات ہے آپا۔ میں چاہوں گی کہ ایک پیغام شہادت کے تعلق سے۔ دیکھیے ندا، شہادت ایک جذبے کا نام ہے، اور جذبے سے سرشار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزارتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں دنیا میں زندگی میں شدت سے غم ملیں تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ تمہیں ہلکا لگے گا۔ امام عالی مقام کی عظیم قربانی جہاں ہمیں صبر و ایثار کا درس دے گئی، تسلیم و رضا کی تعلیم دے گئی، وہاں ہمیں یہ درس اور یہ پیغام بھی دے گئی کہ مصلحت وقت کا بہانہ بنا کر خاموش رہنا دین و مذہب اور انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ہمیں دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا مال و متاع قربان کرتے ہیں، چاہے ہم اپنی اولاد قربان کرتے ہیں، چاہے ہم اپنی جان سے زیادہ پیاری چیز قربان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے مال و متاع، اولاد، ساری چیزیں، ساری خواہشات سب بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ آپا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا۔ ماشاءاللہ جناب، آج پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ رہنمائی فرمائی شہادت کے وسیع مفہوم پہ، اور آپ کا بھی دل کیا تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اسلامک موٹیویشنل اسپیکر اور نوجوان نسل پسند کرتی ہے، اور ماشاءاللہ جو آپ کا عربی لحن ہے ہم اس کے فین ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سعدیہ عزیر کاظمی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، دونوں کلام بہترین سنائے آپ نے، اور آخر میں چاہوں گی کہ ایک منقبت آپ پیش کریں امام علی مقام کی عالی شان میں۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید بات ہوگی۔ شہادت حقیقی کا رتبہ جنت کے دو پیارے سردار ہیں، یہ زہرا کے لال ہیں، یہ مولا علی کے لال ہیں، اور جو شہادت حقیقیہ پائی ہے جناب، یعنی عالم برزخیہ میں جو انعامات ملیں گے وہ تو میری بہن نے بتا دیے، لیکن شہادت حقیقیہ کس نے پائی؟ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ اور شہادت حکمیہ یعنی جس پر شہادت کا حکم لگتا ہے، ظلماً راہ خدا میں قتل نہیں ہوئے ہیں، شہادت ہوئی ہے زہر کے ساتھ، وہ حضرت امام حسن کو عطا ہوئی ہے۔ تو جناب ان دونوں سرداروں کو آج کا پروگرام ٹریبیوٹ کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوور ٹو یو سعدیہ عزیر کاظمی۔ آنکھوں کا نور دل کا اجالا حسین ہے، آنکھوں کا نور دل کا اجالا حسین ہے، مجبور بے قصوں کا سہارا حسین ہے، مجبور بے قصوں کا سہارا حسین ہے، بہکے ہوں کے واسطے راہ صراط ہے، بہکے ہوں کے واسطے راہ صراط
ہے اور ڈوبتے ہوں کا کنارہ حسین ہے اور ڈوبتے ہوں کا کنارہ حسین ہے شیر خدا کے لاڈلے زہرا کا چین ہے شیر خدا کے لاڈلے زہرا کا چین ہے پیارے نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے پیارے نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے لرزاں ہے جس کے نام سے اب بھی یزیدیت لرزاں ہے جس کے نام سے اب بھی یزیدیت ہمت بہادری کا وہ اعلیٰ حسین ہے ہمت بہادری کا وہ اعلیٰ حسین ہے خیرات جس پائی ہے سارے جہان نے خیرات جس پائی ہے سارے جہان نے فضل و کرم کا خوب وہ دھارا حسین ہے فضل و کرم کا خوب وہ دھارا حسین ہے آنکھوں کا نور دل کا اجالا حسین ہے مجبوروں بے کسوں کا سہارا حسین ہے